بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج ہم امت مسلمہ اور شہادت علی الناس، امت مسلمہ مسلمان امت اور اس کے فرائض و واجبات میں شہادت علی الناس یعنی لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دینا، اس کا کیا مقام ہے؟ تو اس حوالے سے ہم صفحہ 27 پر سورہ البقرہ یہ آیت 143 صفحہ 27 آیت 143 سورہ البقرہ صفحہ 27 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اکبر میں کہیں جی صفحہ 27 تیسری سطر اوپر سے نیچے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقہ محترم، 27 صفحہ سورہ البقرہ آیت 143 اور درس کا عنوان ہے امت مسلمہ اور شہادت علی الناس کا فریضہ۔ صفحہ 27 آیت 143۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جس طرح کہ ماقبل قبلے کا ذکر ہے، پس اسی طرح جعلناکم، جعلنا جعل یجعل بنانا، قرار دینا، ٹھہرانا، اور اسی طرح قرار دیا ہے، ٹھہرایا ہے، بنایا ہے ہم نے، کم تمہیں یعنی مسلمانوں کو، اے اہل ایمان، اے جماعت مومنین، بنایا ہے ہم نے تم کو۔ کیا بنایا ہے؟ امتاً وسطاً، امت کمیونٹی، ایک امام کے پیچھے چلنے والے، ایک نصب العین کو اپنانے والے، ایک نظریہ حیات پر جینے والے۔ تو امتاً جماعت، گروہ، جتھا، وسطاً، وسط کہتے ہیں سینٹرل، مرکزی، یعنی جو کمان کرے دائیں اور بائیں، شمال اور جنوب، سینٹر میں، جو سینٹر میں بیٹھا ہو، ایک تو وسط کا یہ معنی ہے، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے اوسط الناس، آئیڈیل، نمونے کا۔ تو آئیڈیل یا نمونے کا یا سینٹرل پوزیشن کا حامل، مرکزی پوزیشن کا حامل ہم نے تمہیں قرار دیا ہے۔ اور یہ مرکزی پوزیشن جو ہے، مرکزی پوزیشن کس حوالے سے ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ مرکزی پوزیشن تمہیں کیوں عطا کی جا رہی ہے؟ اس کی ذمہ داری کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے؟ لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ۔ لام جو ہے یہ غائب، علت، سبب، مقصد، اس کا مقصد یہ ہے لِتَكُونُوا، تاکہ ہو جاؤ تم۔ کیا ہو جاؤ؟ شہداء۔ شہداء رفقائے محترم، شہید اور شاہد دونوں کی جمع ہے۔ شہید کہتے ہیں نگران، نگران، پہرے دار، گواہی دینے والا، کسی موقع پر ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے وقت پر جو موجود ہو۔ تو شہداء گواہ
نگران، ذمہ دار. اور یہ گواہی ذمہ داری کن پر یہ گواہی دینی ہے؟ علی الناس، یعنی لوگوں پر، کل لوگوں پر، صرف عربوں پر نہیں، اجمیوں پر نہیں، پاکستان پر نہیں، ہندوستان پر نہیں، علی الناس، سب کے سب لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم تو گواہ ٹھہرائے جا رہے ہو کل نوع انسانی کے، سب انسانوں کے، اور رسول گواہ ہیں تمہارے حوالے سے. یعنی تمہارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی گواہی دی ہے، اور اب یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے دین حق کی گواہی حاصل کر لی ہے، یہ گواہی اب تم نے کل نوع انسانی پر انجام دینی ہے، یہ ڈیوٹی انجام دینی ہے. اور آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، اور وہ قبلہ، مرکز کہ جس پر اس وقت آپ ہیں، وہ ہم نے اس مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اس کو قرار نہیں دیا، یہ کہ ہم ظاہر کریں. إِلَّا لِنَعْلَمَ، نعلم کا جو عام ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ہم جان لیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جاننے کا ترجمہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بکل شیء ہے، انہیں تو پہلے ہی ہر چیز کا علم ہے. اس لیے جب علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو علامہ جار اللہ زمخشری فرماتے ہیں العلم اذا انتسب الی اللہ فمقصودہ التمییز، کہ جس وقت علم کا فعل اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس سے مراد نمایاں کرنا ہے، جدا کرنا، ابھارنا. تو یہاں پر علم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا تاکہ ہم ظاہر کریں، تاکہ ہم نمایاں کریں، ابھاریں، الگ کر دیں. من، ان کو، یتبع الرسول، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، انہیں فالو کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. ممن، ان سے ان کو جدا کر دیں، ان سے ان کو الگ کر دیں، نمایاں کر دیں. ینقلب علی عقبیہ، انقلب علی کا معنی الٹے پاؤں لوٹ جانا، ریٹریٹ کرنا، بیک آؤٹ ہو جانا. جو انسان عہد کرے اس عہد کو پورا نہ کرے، بے وفائی، بدعہدی، کہ ہم الگ کر دیں ان لوگوں کو جو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، جدا کر دیں ان سے جو رسول کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان سے بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں، بدعہد ہو جاتے ہیں، بے وفائی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرًا، اور بلا شبہ رسول کے ساتھ چلنا، نکلنا، اس مرکز پر آنا، ان کی اتباع کرنا، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. لَكَبِيرًا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بوجھل ذمہ داری ہے، اس کا نبھانا کافی مشکل ہے. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، لیکن ان کے لیے بہت آسان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پا کر اس ہدایت پر فائز ہو گئے، جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو اپنا لیا، ان کے لیے دین پر چلنا کوئی مشکل کام نہیں. اور جو خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے دین پہ چلنا ایسا ہے جس طرح اونچے پہاڑ پر چڑھنا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اے لوگوں جو اس شہادت کو لے کر اٹھو گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، اللہ کے احکام پر چلو گے، تو وَمَا كَانَ اللَّهُ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں، لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ وہ تمہارے ایمان کو، اسلام کو، ایمان اور اسلام کی جدوجہد کو رائیگاں جانے دے. جو محنتیں اللہ کے لیے اپنے ایمان کو سرفراز کرنے کے لیے، اپنے ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو تم جدوجہد کر رہے ہو، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اسے ضائع ہونے دے. ضائع نہیں ہوگی، تمہاری ایمانی جدوجہد کامیاب ہوگی. کیوں؟
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ تو اپنے بندوں کے لیے، اب بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہیں؟ لرؤوف الرحیم، لام تحقیق کا ہے، رؤوف، رؤوف کہتے ہیں رفقائے محترم کسی کی تکلیف کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ انسان تکلیف کو میں دیکھ کر گھلے اندر ہی اندر، اس کو آگے بڑھ کر سہارا دے۔ مثلا اب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نابینا انسان ہے اور آگے اس کے کھڈ ہے، کھائی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ کھڑے کھڑے اس پر ترحم کے کلمات ظاہر کرتے ہیں، آگے بڑھیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیں اور اس کو جا کر کھڈ اور کھائی میں گرنے سے بچا لیں۔ یہ رؤوف ہے۔ رؤوف کا معنی ہوتا ہے کہ جو یعنی تکلیف میں کسی کو پائے تو آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ تو بلا شبہ اللہ تو اپنے بندوں کو یعنی مصائب و مشکلات میں گرتے نہیں دیکھنا چاہتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو کھڈوں سے کھائیوں سے نکالیں، اور رحیم مادر مہربان کی طرح، رحمت ہے ماں کی مہربانیاں، تو بلا شبہ اللہ اپنے بندوں پر ماؤں سے بڑھ کر مہربان اور مصائب و مشکلات سے نکالنے کے لیے ہر وقت تیار۔ یہ رفقائے محترم جو آیت جلیلہ ہے یہ بتاتی ہے کہ امت مسلمہ کا کام لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دینا ہے۔ اب اسی ضمن میں صفحہ 26 پر ایک آیت دیکھیں، نیچے سے تیسری سطر ہے، نیچے سے تیسری سطر، وَمَنْ أَظْلَمُ، پوری آیت نہیں ہے، آیت کا یہ حصہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے، یعنی بہت بڑا ظلم ہے جس سے یہ آیت جلیلہ ہمیں آگاہ کر رہی ہے۔ کیا ظلم ہے رفقائے محترم؟ بہت بڑا، ممن کاتم شہادتاً عندہ من اللہ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے کہ جو چھپا لے، کاتما چھپا لے، کیا چھپا لے رفقائے محترم؟ شہادتاً، ایویڈنس، گواہی، عندہ جو اس کے پاس ہو، کون سی گواہی رفقائے محترم؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے آنے والی گواہی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے اتار کر اسے گواہی دی، گواہی پہنچائی، اور جس تک وہ گواہی پہنچی اس نے اس گواہی کو چھپا لیا۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر یہ آیت جلیلہ صادق آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی گواہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں پہنچا دی، اور اللہ کے رسول نے صحابہ پر، پھر تابعین پر، پھر تبع تابعین تک وہ شہادت اللہ کی، اللہ کا علم، اللہ کا قرآن، اللہ کا دین ہم تک پہنچ گیا، اور ہم اس اللہ کی شہادت کو چھپا کر بیٹھے، اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے ماحول اور خانقاہوں میں، اور اسے غیر مسلموں تک پہنچا نہیں رہے۔ تو جس تک اللہ کی شہادت پہنچ گئی اور اس نے آگے اس کو نہ پہنچایا، تو ایسا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ظالم ہے، یہ ظلم ہے۔ ظلم کی یہ بدترین شکل ہے رفقائے محترم کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اس کی امانت، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کا کلام ہم تک پہنچ گیا، اور ہم نے اس اللہ کے علم کو، شہادت کو چھپائے رکھا، چھپا لیا، بیان نہیں کرتے، اشاعت نہیں کرتے، اسے لوگوں تک، مخلوق الہی تک پہنچاتے نہیں ہیں، یہ ظلم ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے ایمان والو اگر تم اس شہادت کو چھپاؤ گے تو کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے؟ اور جب اسے علم ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی سزا نہ ملے؟ تو اس وقت رفقائے محترم عالمی سطح پر جو ہمیں سزا مل رہی ہے وہ اس چیز کی مل رہی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کی شہادت، اس کو چھپانے کا عالمی سطح پر جرم کی ہے۔ اللہ کا دین جو اللہ کی امانت تھی اسے ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو آگے نہیں پہنچا رہے،
تو اللہ کے دین کی گواہی رفقائے محترم یہ ایک امانت ہے، اور اس امانت میں ہم خیانت کیے چلے آ رہے ہیں مسلسل و پہم، اور اس خیانت کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ اسی سورہ البقرہ کی رفقائے محترم 283 آیت میں شہادت کے چھپانے کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا روگ قرار دیا ہے۔ یہ دلوں کی بیماری ہے بہت بڑی۔ یہ 59 صفحہ ہے، 59 صفحہ، 59 صفحہ 59، یہ چوتھی سطر، پانچویں اوپر سے نیچے پانچویں سطر، وَلَا تَقْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَقْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ وَلَا تَقْتُمُ الشَّهَادَةَ، اے ایمان والو نہ چھپانا شہادت کو، یعنی جو اللہ کے دین کی گواہی ہے، اللہ کا علم اور حکمت جو تمہارے پاس، اب آخری شہادت رفقائے محترم وہ میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اللہ کا آخری کلام، آخری دین، آخری امانت وہ میرے اور آپ کے سپرد کر دی گئی تھی کہ ہم کل نوع انسانی پر اس دین کی گواہی دیں، اور حکم ہو رہا کہ اے ایمان والو وَلَا تَقْتُمُ الشَّهَادَةَ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت کو، علم کو نہ چھپانا، اور جو کوئی چھپائے گا، فرمایا کہ جو کوئی چھپائے گا تو اس چھپانے کا اب کیا اس کو یعنی نتیجہ ملے گا، نتیجہ یہ نکلے گا، یہ فرمایا وَمَنْ يَقْتُمْهَا، اور جو کوئی چھپائے گا تو اس چھپانے کا انجام کیا ہوگا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا جو دل دماغ ہے وہ کیا ہو جائے گا اللہ کی نظر میں گنہگار۔ آثم کہتے ہیں گنہگار کو، لیکن اسم کہتے ہیں رفقائے محترم اصل عربی زبان میں اونٹ کا یا اونٹنی کا سفر کرنا جو ہے، منزل کی طرف اپنے شاہ سوار کو لے جانا، اس حوالے سے اس کے پاؤں میں سخت نہ رہے، جان نہ رہے، پاؤں کے اندر سے قوت و طاقت وجود کو برقرار رکھنے کی قائم نہ رہے، اسے عربی زبان میں اسم کہتے ہیں۔ گویا کہ اگر تم نے اللہ کے دین کی شہادت کو چھپایا تو تم سفر حیات کو، منزل مراد تک پہنچنا، اقوام عالم کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نہیں بلکہ ان کی پیشوائی کرنا، سفر حیات میں تم پیچھے رہ جاؤ گے، تمہارے دل اور دماغ جو ہے نا وہ روگی ہو جائیں گے، مریض ہو جائیں گے۔ تو دل کی حیثیت انجن کی ہے، تو اگر انجن روگی ہو گیا تو اعمال تو خود بخود روگی ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی چھپائے گا اس شہادت کو فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دماغ، دل کیا ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، روگی ہو جائے گا، گنہگار ہو جائے گا۔ گویا کہ گناہ کا آغاز دل سے ہوتا ہے، قلب سے ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جب تم یہ دل کے روگی ہو جاؤ گے، دل کے اندر گناہ جگہ پکڑ لے گا، تو اب جو اعمال بھی ہوں گے تمہارے وہ گناہ آلودہ ہوں گے، گناہ آلود زندگی تمہاری ہو جائے گی، تو اس پر جو نتائج مرتب ہونے چاہیے تمہارے اعمال سے، ان سے تمہیں باخبر رہنا چاہیے۔ اللہ جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو اس میں سرزنش ہے کہ دیکھو یہ تمہارے اعمال تمہارے لیے زوال کا، تباہی کا باعث بنیں گے۔ تو یہاں پر رفقائے محترم ہم نے پہلے حوالے میں دیکھا 2143 میں کہ امت مسلمہ کا منصب کل نوع انسانی پر اللہ کے دین کی گواہی دینا ہے، پہلی بات۔ نمبر 2140 میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر یہ گواہی کوئی قوم، آپ اور ہم چھپائیں گے تو ہم اللہ کی نظر میں ظالم قرار پائیں گے، یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اور یہاں تیسری آیت 2283 میں ہم نے یہ دیکھا
کہ جب کوئی قوم اللہ کے دین کی گواہی میں کتمان سے کام لے گی، چھپانے کا کام کرے گی، تو اس کا دل دماغ بیمار ہو جائے گا، دل دماغ گنہگار ہو جائے گا، اور جب دل اور دماغ کے اندر گناہ ہو جائے گا تو پھر سارا جس طرح کے مرکز کے اندر کوئی فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا تو برانچز جو ہیں، شاخیں جو ہیں، اس تک وہ خود بخود جو بیماری ہے، گمراہی ہے، غلطی ہے، وہ پھیلتی چلی جائے گی۔ اب اس ضمن میں ہم ایک اور مقام دیکھتے ہیں، یہ سورہ النحل آیت 89 صفحہ 333، صفحہ 333، صفحہ دوسری سطر 89 آیت، فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا اور جس دن یوم، اور جس دن نبعث، ہم اٹھا کھڑا کریں گے، فی کل امت، ہر امت میں، یعنی ہر امت میں ماضی میں جو گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی اپنے شہداء، اول درجے میں انبیاء ہوں گے، اور انبیاء کے بعد ان کے نائبین، تو ہر امت پر اللہ کا نبی اور نبی کی نیابت میں ان کے نائبین شہداء کے طور پر کھڑے کیے جائیں گے، اور وہ جو شہداء لائے جائیں گے من انفسہم، وہ انہی میں سے ہوں گے، انہی کی زبان بولیں گے، انہی کے ماحول میں رہنے والے، پلنے والے، وہ ان پر گواہ ٹھہریں گے۔ یعنی گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان میں سے ہو، ان کی زبان بولے، ان کی ترجمانی کرے، ان کے اوپر اپنے وجود سے، علم سے، عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ان کے اوپر جو آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب جو بھی مخلوق آ رہی ہے، ان پر گواہ کون ہیں؟ اور لائیں گے ہم آپ کو ان پر، یعنی اس وقت جو موجود لوگ ہیں ان پر گواہ کے طور پر لائیں گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے نائبین کو، آپ کی امت کو۔ اور یہ جو گواہیاں ہیں یہ کیا ہیں، کیا نہیں ہیں، کس چیز کی گواہی دینی ہے، کس چیز کی گواہی نہیں دینی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اس گواہی کے لیے ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے۔ یعنی یہ گواہی کس طرح دینی ہے ہم نے، اس گواہی کا نصاب کیا ہے، شرائط کیا ہیں، اس کے کنٹینٹس کیا ہیں، اس گواہی کے لیے نزلنا علیک الکتاب، اس کے لیے ہم نے آپ کو کتاب عطا کی ہے، اس مقصد کے لیے ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے۔ اور وہ کتاب کیسی ہے رفقاء محترم؟ تبیانا لکل شیء، اس میں ہر اس چیز کا کہ جو گواہی کے حوالے سے، اس کے تقاضوں کے حوالے سے، شرائط کے حوالے سے ضروری ہے، اس کو یہ کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ تبیانا لکل شیء، دین کی کوئی ایسی حقیقت نہیں کہ جس کا بیان اللہ کی کتاب میں موجود نہ ہو، اور اس میں گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، اور اس میں مکمل رحمت ہے، اور اس میں بشارات ہیں۔ تو بشارت کا نظام، ہدایت کا نظام، رحمت کا نظام، اور ہر چیز کو بیان کرنے کے تقاضے، ان کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے فیضیابی کون حاصل کریں گے؟ للمسلمین، جو اس کے سامنے جھکنے والے ہیں، جو اس کے سامنے سرنڈر کرنے والے ہیں۔ اور اے ایمان والو، تمہیں اللہ تبارک و تعالی حکم کیا دیتے ہیں اس کتاب میں؟ فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی
اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا. عدل کا معنی ہے مساوات، برابر مواقع، صلاحیتوں کی نشو و نما. تو ہر ایک کے ساتھ ایکویلٹی، برابری کا، نوع انسانی میں، عالم اسلامی میں، امت مسلمہ میں برابری. والاحسان، اور دوسروں کے اندر حسن پیدا کرنا. حسن پیدا کرنے کے لیے لازم ہے کہ توازن پیدا کیا جائے، اعتدال پیدا کیا جائے، جو ڈیفیشنسی اور کمزوریاں ہیں ان کو دور کر کیا جائے. تو عدل تو ہے کسی کو کام فراہم کیا اور کام میں جو اس کا حق بنتا ہے، اجرت بنتی ہے، اس کو دے دینا، یہ عدل ہے. یعنی اکارڈنگ ٹو ہز کام، جو اس کا کام ہے، کام اس کے مطابق اس کو بدلہ دینا، یہ عدل ہے. بعض اوقات جو اس کو جدوجہد کا نتیجہ ملتا ہے وہ اس کی ضروریات کے لیے ناکافی ہے، وہ بیمار ہے، اس کے ڈیپینڈنٹ زیادہ ہیں، تو ان کو یعنی اگر اس سے ضروریات پوری نہ ہو تو اس کو اتنا دے دینا کہ اس کی اور اس کی بیوی بچوں کی ضروریات رکی نہ رہیں، ان کا حسن قائم رہے. یہ اگلی سٹیج ہے احسان، یعنی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق کسی کو دینا. اور نمبر 3 ہے ایتاء ذی القربا، یہ دینا اس طرح دینا چاہیے کہ جس طرح تم اپنے بیوی بچوں کو دیتے ہو. تو کیا بیوی بچوں کو ہم صرف کام کے مطابق دیتے ہیں یا اتنا ہی دیتے ہیں جتنا بس انہوں نے جدوجہد کی؟ اگر وہ بیمار ہیں، اگر وہ چھوٹے نادان بچے ہیں، لاغر ہیں، تو کیا ان کی ہر ضرورت کو ہم پورا نہیں کرتے؟ تو اسی طرح کل نوع انسانی کو ایک کنبہ الہی بناؤ. یہ کل نوع انسانی نہیں تو کم از کم امت مسلمہ، ایک رسول پر ایمان لانے والے، ایک کتاب کو ماننے والے، ایک قبلے کی طرف رخ کرنے والے، ان کو تو ایک کنبہ الہی بن کر رہنا چاہیے. تو ایتاء ذی القربا، یہ دینا اس طرح ہونا چاہیے جس طرح تم اپنی بیوی کو دیتے ہو، بچوں کو دیتے ہو. باپ جس طرح بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، اسی طرح پوری امت مسلمہ کو اپنے امام اور امیر المومنین کے ساتھ اس طرح رہنا چاہیے. تو آگے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور روکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے تمہیں فحشاء سے. اب فحشاء کیا ہے رفقا محترم؟ فحشاء بمقابلہ عدل. عدل ہے ہر ایک کو اس کے کام کے مواقع فراہم کرنا، کام کے قابل کرنا، کام کی صلاحیت پیدا کرنا، اور جتنا کام کرے اس کو اس کام کا پورا اجر بدلہ ملے. اخوت اور مساوات. اور فحشاء کیا ہے؟ کام کے مواقع فراہم نہ کرنا، بے روزگاری کا ماحول پیدا کرنا، یا جو کام کرے اس کو اس کا پورا بدلہ نہ دینا، یہ فحشاء ہے. اور آگے فرمایا والمنکر، فحشاء تو یہ ہے کہ جو اس کا بنتا ہے وہ بھی نہ دیا جائے. اور آگے منکر احسان کے مقابلے میں کہ وہ تو دے دیا جائے جتنا بنتا ہے، لیکن یہ نہ دیکھا جائے کہ اس سے اس کے چولہے کی آگ جلے گی یا نہیں جلے گی، اس کے بیوی بچے انسانی زندگی گزار سکیں گے یا نہیں گزار سکیں گے، کیا یہ حیوانوں کی طرح تو نہیں زندگی گزاریں گے. تو ان کو انسانی اقدار کے ساتھ آراستہ رکھنا، یہ منکر کی ضد احسان وہ تھا. اور منکر یہ ہے کہ وہ دے دینے کے بعد یہ نہ دیکھنا کہ ان کی حاجات و ضروریات پوری ہوں گی یا نہیں. اور آگے بغی ہے نوع انسانی کو ایک کنبہ الہی نہ بننے دینا. امت مسلمہ کے اندر ایک کنبہ الہی ہونے کا فروغ نہ ہو، احساس نہ ہو، یقین نہ ہو. یہ چیزیں کیا ہیں؟ بغی. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کتاب میں ان احکام کا پابند ٹھہراتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس کتاب الہی پر صحیح معنی میں فیض یاب ہو کر مقام بلند کو پا سکو، شرف و مجد کو حاصل کر سکو، اعلان ہونے کا مقام جو ہے اس کے اوپر تم فائز ہو سکو. اور اے ایمان والو وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اے اللہ کے بندو، اے اہل ایمان، اوفو بعہد اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرو.
اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا رفقائے محترم؟ وہ ابھی دیکھیں گے۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرو، اذا عہدتم، جب تم عہد و پیمان کر چکے، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرنے کے دوران جو تم نے قسمیں اٹھا کر، ایمان یمین کی جمع ہے، جو تم نے حلف اٹھائے ہیں ان حلفوں کو مت توڑنا، بعد توقیدها، جب تم اس کو اللہ کے ساتھ پختہ کر چکے، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور تم نے یہ اقرار کیا کہ اللہ ہم آپ کے دین کے گواہ اور آپ ہمارے کفیل، نگران، ذمہ دار، ہم نے اپنا تمام وقت اور سرمایہ اللہ آپ کے لیے وقف کر دیا، اور ہم اس کائنات میں عزیز اور غالب رہیں، اس کے آپ ہمارے ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، مالک ہیں۔ اور ان اللہ یعلم ما تفعلون، اے ایمان والو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ سب کچھ کہ جو تم افعال و اعمال انجام دے رہے ہو۔ اس میں بشارت ہے کہ جب تمہارا ہر عمل اللہ کے علم میں ہے، اللہ براہ راست اس کو دیکھ رہے ہیں، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ تمہارا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نتیجہ خیز نہ ہو؟ جب تمہارا ہر عمل اللہ دیکھ رہے ہیں اور عمل تمہارے پسندیدہ ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں پسندیدگی عطا ہوگی، اور اگر دوسرے اعمال کرو گے تو پھر دھمکی ہے، باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے ایمان والو نہ ہو جانا، اے ایمان والو وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جانا، کلتی، اس عورت کی طرح، اس قوم کی طرح، اس جماعت کی طرح۔ کون سی جماعت رفقائے محترم؟ ناقضت غزلہا من بعد قوہ، غزل کہتے ہیں رفقائے محترم سود کاٹنا، کہ دیکھنا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ ان کے باپ دادا نے سود کاٹا، پاکستان بنایا، مدینہ میں ریاست قائم کی، اللہ کا دین پہنچایا روئے زمین پر، من بعد قوہ، بڑی محنت لگا کر، جدوجہد کر کے، اور وہ سود، وہ جدوجہد، وہ پاکستان جب اگلی نسل کو منتقل ہوا تو اس اگلی نسل نے کیا کیا؟ ناقضت غزلہا، وہ سود کی تند پارا پارا کر دی۔ یعنی بڑی جدوجہد اور محنت سے یہ دین تم تک پہنچا ہے۔ اس محنت میں سیدنا نوح علیہ السلام کی محنت، یونس علیہ السلام، مسیح اور ہارون، موسیٰ، جلیل القدر انبیاء کی دن رات کی جدوجہد سے رفقائے محترم یہ مشل روشن ہو کر تمہارے ہاتھوں تک پہنچی ہے۔ جس طرح وہ اولمپک کھیلوں والے وہ لگاتے ہیں رفقائے محترم مشل، تو جلتی ہوئی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک، راستے میں کہیں اس کو بجھنے نہیں دینا۔ تو یہ دین کا جو چراغ ہے رفقائے محترم، مشعل انبیاء علیہ السلام کا جلایا ہوا، یہ آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں آیا ہے۔ اے ایمان والو وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ، اے ایمان والو تم وہ نہ ہو جانا کہ جن تک اللہ کا یہ دین، سود، کپڑا، نظام بڑی جدوجہد اور محنت کے بعد پہنچا، تو دیکھنا اس کو تار تار نہ کر دینا، پارا پارا نہ کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دینا۔ اور فرمایا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو کیا کرتے ہیں رفقائے محترم، ایمانکم دخلا، کہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا، پیمان کیا تھا، اے اللہ ہمیں پاکستان دے دے۔ پاکستان لینے کے لیے ہم نے 23 مارچ 1940 کو عہد کیا، پاکستان دے دے اللہ نے پاکستان دے دیا۔ آپ فرمایا پاکستان لینے کے بعد تم نے کیا کیا؟ دخلن بینکم، اس عہد و پیمان کو، پاکستان کو پا لینے کے بعد
اس کو ذریعہ بنا لیا انکم کا. دخلن یعنی آمدنیاں بڑھیں، کاروبار بڑھے، کارخانے بڑھے، کارخانوں کے مالک بن گئے، مربوں کے مالک بن گئے، جائیدادوں اور زمینوں کے مالک بن گئے. اور پھر یہ جو ریس لگی تو کیا لگی رفقائے محترم؟ ان تکون امت ہی اربع من امہ. پھر ہر گروہ نے ارائی برادریاں بن گئیں، یہ جٹ ہیں، یہ ارائی ہیں، یہ جلندری ہیں، یہ گرداسپوری ہیں. پھر ایک ایک گروہ نے، گروپ نے، کمیونٹی نے، ذات اور برادری نے کیا کر دیا؟ امت ہی اربع من امہ. مقابلہ اس بات پہ لگا ہے کہ کن کا بینک بیلنس زیادہ ہے، کن کی فیکٹریاں زیادہ ہیں، کن کے پاس مربے اور جائیدادیں زیادہ ہیں. کہ ہر گروہ دور یہ لگا رہا ہے ہی اربع. اربع ربا سے ہے، ربا جسے سود کہتے ہیں، کہ کس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، کس کے پاس جائیدادیں زیادہ ہیں، فیکٹریاں زیادہ ہیں، کس کے پاس بیلنس زیادہ ہے. دوسری کمیونٹی سے، گروہ سے، جتھے سے دیکھو انما یبلوکم اللہ بہ. فرمایا یہ دور زیادہ نہیں چلے گا، یہ تو ایک ٹرائل ہے، یہ تو ایک ٹرائل ہے. اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جانچ کر رہے ہیں، تمہارے لیے مواقع پیدا ہو رہے ہیں تاکہ یہ ظاہر ہو کہ تم کس پانی میں ہو، کس مقام پر ہو. اللہ کے مال کو پا کر مال میں گم ہو گئے ہو یا اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کر رہے ہو یا مال و دولت کو بڑھانے میں دن رات لگے ہو. اور دیکھو وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. دیکھو وہ دن آنے والا ہے، پیشی ہو کر رہنے والی ہے، قیامت آ کر رہے گی، تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں کھول کر بیان کریں گے ما کنتم فیہ تختلفون، کہ تم نے کیا کیا اللہ کے ساتھ اختلاف کیا کیا، امت کے ساتھ، امام کے ساتھ، دین میں کیا کیا اختلافات، جھگڑے بنائے، جھگڑے بنا بنا کر تم نے کس طرح ایک دوسرے کا ستیہ ناش کیا. اور اے ایمان والو دیکھو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ 334 لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. فرمایا تم کہو کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہم نے پاکستان کا عہد کیا تھا، جب ہم نے عہد کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ کیوں نہ لیا، فوراً ہماری پکڑ کیوں نہ ہو گئی. فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، اگر ان کی یہ مشیت ہوتی لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تو تم سب کو ایک ہی ڈگر پر چلنے والا بنا دیتے، ایسا ہو سکتا تھا. لیکن وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. رفقائے محترم یہ بڑی اہم آیت آ گئی ہے، آیت کا حصہ، اس کو تھوڑا سا غور فرمائیں. اگر آیت کا یہ حصہ سمجھ میں آ جائے تو قرآن حکیم کے 147 مقامات خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. عام ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. قرآن فہمی کا رفقائے محترم ایک بنیادی اصول ہے، سورہ النساء آیت نمبر 82. ہر وہ فہم، ترجمانی جو قرآن کے دو مقامات میں کنٹراڈکشن یا تضاد کی طرف لے جائے، وہ مفہوم یا ترجمہ کیا ہے رفقائے محترم؟ اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے. ہر وہ ترجمہ، میرا ہو، آپ کا ہو، کسی کا ہو، جو ترجمہ یا ترجمانی قرآن کے بیانات کے اندر کنٹراڈکشن کا، ڈسکریپنسی کا، اختلاف اور تضاد کا اظہار کرے یا کم از کم اس کا احساس ہو، وہ ترجمہ نظر ثانی کا محتاج. آپ دیکھیے ابھی ہم نے 2 آیتیں نہیں پڑھی، ایک ہی آیت ہمارے سامنے ہے اور ابھی ہم نے یہی ترجمہ کیا، لیکن وہ اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ اللہ چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ اللہ چاہتا ہے. یہی ہمارے عام تراجم میں، اردو میں، انگریزی میں جتنے بھی ترجمے کیے گئے وہ یہی ہے. لیکن وہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے
اور جس کو وہ اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. یہ ترجمہ ہم نے کیا. آیت ابھی ختم نہیں ہوئی رفقائے محترم, آیت ختم نہیں ہوئی, اسی آیت کا تسلسل ہے. آیت کا دوسرا حصہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُسْأَلُنَّ, اور ضرور بضرور تم پوچھے جاؤ گے, یعنی ضرور بضرور تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہے, جواب دہی ہے. یعنی جب گمراہ اللہ نے کرنا ہے رفقائے محترم, ہدایت اللہ نے دینی ہے, تو بندے کی اکاؤنٹیبلٹی تو ختم ہو گئی. وَلَا تُسْأَلُنَّ, اور ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا, یعنی تم اکاؤنٹیبلٹی تمہاری جواب دہی ہے. کس حوالے سے؟ اما کنتم تعملون, ان تمام اعمال کے بارے میں جو تم کر رہے ہو. تو گمراہی بھی ایک عمل ہے, ہدایت بھی ایک عمل ہے. تو اگر گمراہ کرنا اللہ کا کام ہے تو بندے کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوئی؟ اگر گمراہ اللہ کریں گے تو بندہ تو جواب دہ نہیں ہے, اور اگر بندے کی جواب دہی ہے تو پھر گمراہ بندہ خود ہو, اللہ کیوں کریں؟ اور دوسری بات یہ ہے رفقائے محترم کہ گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن تو روشن ہے, روشنی کرنے والا ہے, رسول روشن اور روشنی عطا کرنے والے ہیں. تو روشنیوں کا انتظام کھڈ اور کھائیوں سے نکالنے کے لیے ہوتا ہے, راستے کو نمایاں کرنے کے لیے ہوتا ہے, یہ کھڈ اور کھائیوں میں گرانے کے لیے ہوتا ہے. بس یہ ترجمہ کہ اللہ جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا, یہ غلط ہے. اس لیے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے, لیکن وہ اللہ گمراہ قرار دیتا ہے, گمراہی کا حکم لگاتا ہے. کس پر؟ من یشاء, یشاء کی جو ضمیر فاعل ہوا ہے وہ من بندے کی طرف, لیکن وہ اللہ گمراہ کرتا ہے یا قرار دیتا ہے ان کو جو گمراہ ہونا چاہیں, اور وہ اللہ ہدایت یافتہ کرتا ہے, ہدایت یافتہ کرتا ہے, قرار دیتا ہے ان کو جو ہدایت یافتہ ہونا چاہیں. یعنی یہ یشاء کی جو ضمیر فاعل ہے وہ اللہ کی طرف نہیں, یہ بندے کی طرف ہے, یہ تمہارے اوپر موقوف ہے. ہدایت لینا چاہتے ہو, ہدایت کے دروازے کھلے ہیں. گمراہی چاہتے ہو تو اللہ تمہیں جبرن اور کارن ہدایت پر فائز نہیں کریں گے. یہ تمہارا ڈومین ہے. اعملوا ما شئتم, تم جو چاہو کرو, اسی لیے اکاؤنٹیبلٹی بھی تمہاری ہے. یہاں تک تو تمہیں اختیار ہے کہ تم اپنے منہ میں مصری کی ڈلی ڈالو یا زہر پھانک لو, لیکن نتائج و ثمرات مرتب کرنے میں تمہیں اختیار نہیں ہے. گمراہی کا راستہ اختیار کرو گے, گمراہی کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. ہدایت اختیار کرو گے تو ہدایت کے خوشگوار ثمرات سے کوئی تمہیں محروم نہیں کر سکے گا. پس چونکہ اکاؤنٹیبلٹی تمہاری ہے, فیصلہ تم نے کرنا ہے, البتہ نتائج ہمارے ٹھہرائے ہوئے قانون سے مرتب ہوں گے. اس ضمن میں رفقائے محترم اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے سورہ الکہف دیکھیں تاکہ یہ اور اس جیسی آیات جو ہیں ان کا مسئلہ صاف ہو جائے. یہ سورہ الکہف, سورہ الکہف 357 صفحہ آیت نمبر 29 کہ گمراہی اور ہدایت بندوں کے اوپر ہے, اللہ کے اوپر نہیں. مثلا 357 صفحہ آیت نمبر 29, 357 صفحہ آیت نمبر 29 تیسری سطر ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, کہہ دو, اعلان کر دو اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اعلان کر دو؟ الحق من ربکم, کہ حق کا پہنچانا, حق کا بیان کرنا, حق کا لانا, یہ تو تمہارے رب کی جانب سے طے شدہ ہے. وہ حق تمہیں پہنچایا جا رہا ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور آگے دیکھیے کیا فرمایا, فمن شاء, پس جو چاہے تم میں سے, فلیؤمن, وہ مومن ہو جائے. یعنی ایمان یا کفر بندے کی مشیت پر ہے. بندہ چاہے تو مومن ہو, بندہ چاہے تو کافر ہو, بندہ چاہے تو ہدایت لے, بندہ چاہے تو کفر اختیار کرے. یعنی ہدایت لینا یا نہ لینا,
مومن ہونا یا کافر ہونا یہ بندے کی مشیت پر ہے، اللہ پر نہیں۔ بس جو تم میں سے چاہے مومن ہو جائے، کوئی جبر نہیں ہے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو مومن نہ ہونا چاہے، وہ چاہے کفر اختیار کرنا چاہے تو کفر اختیار کر لے۔ یعنی کفر یا ایمان، ہدایت یا ضلالت یہ بندوں پر موقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر اپنی مشیت پر آپ کے کفر اور ایمان کا فیصلہ نہیں کیا، یہ ظلم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی برائی کرے اور برائی کرنے کے بعد پھر وہ بے گناہ کی طرف منسوب کر دے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، سورہ النساء آیت 115۔ بہت بڑا گناہ ہے کہ خود کوئی برائی کرے اور پھر اس کو اس کی طرف منسوب کر دے کہ جس نے وہ کیا نہیں۔ تو نعوذ باللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ خود ہدایت اور گمراہی دیں اور پھر بندوں کے اوپر اس کا بوجھ ڈال دے؟ یہ ناممکن ہے، اللہ کی شان سے خلاف ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، تو یہ ظلم ہے۔ تو فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا، بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے یہ سزا، جب ظلم کریں گے تو اس کی یہ سزا ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ایک آیت ہے جس کو بہت ہی غلط یعنی پیش کیا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس ضمن میں وہ آیت جلیلہ آپ کے سامنے آ جائے تاکہ کل کو اس موضوع کو آپ کسی کے سامنے رکھیں تو وہ آپ کو یا دوستوں کو ادھر ادھر نہ لے جا سکے۔ کہنے والے کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ پیدائش کے ساتھ ہی کسی کو مومن اور کسی کو کافر پیدا کرتا ہے۔ کفر اور ایمان تو پیدائش کے ساتھ ہے، جس کو چاہے کافر پیدا کر دے، جس کو چاہے مومن پیدا کر دے۔ تو کفر اور ایمان کا فیصلہ تو پیدائش ہی پہ ہو گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی مرضی ہے، یہ کہنے والے کہتے ہیں، اور اس ضمن میں قرآن حکیم سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہم نے بھی جب علم کلام کی کتاب سالمیہ پڑھی، رشیدیہ پڑھی، تو اس میں یہ آیت موجود تھی۔ تو چونکہ یہ عامت الناس ہی نہیں، علماء کے اندر بھی یہ غلط رجحان یا ذہن موجود ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ طلباء قرآن کے سامنے مسئلے کے تمام پہلو روز روشن کی طرح آیا ہوں تاکہ کوئی ظلمانی قوت جو ہے انہیں ظلمت میں مبتلا نہ کر سکے۔ تو اس ضمن میں یہ 666 صفحہ ہے، 666 صفحہ، پہلی سطر 666 صفحے پر سورہ تغابن اور آیت نمبر 2، آیت نمبر 2، 666 صفحہ۔ یہ آیت اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ پیدائش کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہی مومن یا کافر پیدا کرتے ہیں۔ 666 اول سطر سورہ تغابن آیت 2، هو الذی خلقکم، ذرا غور فرمائیں رفقائے محترم، هو الذی، اللہ وہی تو ہے، اللہ وہی تو ہے۔ کون ہے اللہ؟ خلقکم، الذی خلقکم، وہ ذات جو تمہیں پیدا کرتی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب اس کے بعد اندازہ فرمائیں، خلقکم کے بعد آ رہا ہے فا منکم، فا منکم، یہ آ رہا ہے فا منکم، فا، فا کا معنی ہوتا ہے آفٹر دین، یعنی ہم کہیں عربی زبان میں 3 لفظ ہیں رفقائے محترم، ایک واو ہے، اس کے بعد فا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ثم، وا فا ثم، یہ 3 لفظ ہیں جو ایک لفظ کا، ایک فعل کا، ایک اسم کا دوسرے فعل، حرف یا اسم سے ربط، کنیکشن یا تعلق جوڑتے ہیں۔ ان میں واو جو ہے یہ تو مجرد 2 چیزوں کو جمع کر دیتا ہے،
ہم کہیں زید اور خالد آئے تو ہم کہیں گے جاء زید و خالد، زید اور خالد آئے. یہ نہیں پتہ چلتا کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، آیا کس ترتیب سے آیا، آنے والے آئے کس ترتیب سے آئے، ان میں کوئی فاصلہ تھا یا فوراً آئے. یہ واو کا یہ کام نہیں ہے. لیکن آگے ہے فا. فا کا معنی الفاء للترتیب. فا دو کام کرتی ہے، ایک تو ترتیب بتاتی ہے، ارینجمنٹ، آرڈر، اور دوسرا بتاتی ہے کہ ایک کام دوسرے کے بعد ہوا. ہم کہیں گے جاء زید فطارق، جاء زید فطارق، زید آئے فطارق. پس اس کے بعد یعنی زید کے بعد ایک سٹیج، ایک مرحلہ کے زید آئے، فوراً اس کے ساتھ دوسرا مرحلہ کیا تھا کہ طارق آئے. تو طارق کا آنا مجیء و طارق بعد میں زید کے، یعنی ایک کام ہوا اس کام کے بعد پھر یہ دوسرا کام ہوا. تو فا آتا ہے بعد میں اور ترتیب کے ساتھ. اور اس کے بعد ایک لفظ ہے سما. سما میں ترتیب بھی ہوتی ہے اور تراخی، فاصلہ کافی دیر کے بعد. مثلا ہم کہیں جاء خالد فطارق ثم اسماعیل، زید آئے پھر فوراً کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، طارق آئے ثم اسماعیل، پھر کافی وقت گزر جانے کے بعد اسماعیل آئے. تو یہ ثم تراخی کے لیے آتا ہے. اب یہاں غور فرمائیں کہ اتنے علم والے اور سالمیہ کتاب لکھی، رشیدیہ کتاب لکھی اور اس آیت سے استدلال کیا، اور یہ نہ دیکھا کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ هو الذی خلقکم مؤمنین و کافرین، یعنی یہ ایڈوربیل کلاس نہیں تھی کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس حال میں کہ تم پیدائشی کے ساتھ مومن اور کافر تھے. یہ نہیں کہہ رہا قرآن. قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے تو تمہیں پیدا کیا، بس اللہ کی طرف سے ہے تمہاری پیدائش، اور ہے فامن کو، پس پیدا ہو جانے کے بعد تم میں سے کچھ مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے. یعنی کفر و ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا، اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا پیدائش. اللہ نے تو تمہیں پیدا کر دیا تو تم پیدا ہو گئے، اور پیدائش کے بعد، پیدائش کے عمل کے ہو جانے کے بعد پس کچھ تم میں سے مومن اور کچھ تم میں سے کافر. یعنی یہاں پر جو بھی عالم اس طرح کی بات کرے تو اس کے سامنے فا دکھائیں. فا دیکھو اللہ کے بندو یہاں فا ہے اور تم صاحب علم ہو تو علم اور گرامر عربی زبان کا قاعدہ بتاؤ کہ فا کیا کام کرتا ہے. تو جب فا کا معنی ہی ہے آفٹر دین، بعد میں، ایک ترتیب کے بعد دوسرا، نئی ترتیب اور نیا نظام، تو لہٰذا یہ کہنا کہ کفر و ایمان پر یعنی اللہ کافر و مومن پیدا کرتا اور پیدائش کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے، یہ باطل ہے. اللہ پاک نے صرف ہمیں پیدا کیا، پیدا ہو جانے کے بعد کفر اور ایمان یہ میرا اور آپ کا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے. اگر اللہ چاہتے تو پیدائش کے ساتھ ہی ہمیں کافر یا مومن پیدا کرتے. اب اس مقام پر ہم چلے تھے رفقائے محترم شہداء علی الناس. تو شہداء علی الناس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی سورہ النحل اور آیت نمبر 93 کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے لجعلکم امۃ واحدہ ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء. اور آگے ارشاد فرمایا رفقائے محترم کہ یہ جو پیدائش کے ساتھ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفحہ 332 کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر اور ایمان کے سارے مراحل اور یہ مدارج جو آئے ہیں 333 صفحہ، بلکہ یہ 34 ہو گیا تھا 334. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا.
وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ پہلے فرمایا تھا رفقائے محترم کہ اے ایمان والو، یہ جو تم نے حلف اٹھایا تھا ہمارے سامنے، عہد کیا تھا، اس عہد کو روزیاں، روزگار، کاروبار، ملازمتیں، آمدنیاں، اس کا ذریعہ نہ بنا لینا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، نہ بنا لینا اپنے عہد و پیمان کو، کیا نہ بنا لینا؟ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، ذریعہ آمدن، روزگار کے مواقع، ملازمتیں، جو جائیدادیں، کوٹھیاں، کاریں، تو پاکستان کے اصول کا عہد ہو یا اسلام کی شہادت کا عہد ہو، اس کو تم ذریعہ آمدن نہ بنا لینا۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا رفقائے محترم؟ 71 میں ہم نے ایک منزل دیکھا، ایک مرحلہ دیکھا، اور ایسا نہ ہو کہ اب یہ مرحلہ آ جائے۔ فرماتے ہیں رفقائے محترم فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، دیکھو تمہارے پاؤں لڑک جائیں گے، پاؤں میں قوت و طاقت نہیں رہے گی، تمہارے پاؤں زمین پر نہیں جم سکیں گے، جمے ہوئے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کچھ پاؤں تو تمہارے زمین پر ٹکے تھے، لگے تھے، لیکن وہ زمین پہ لگے اور ٹکے ہوئے پاؤں اکھاڑ دیے گئے، اکھڑ جائیں گے پاؤں۔ یعنی یہ جائیدادیں، یہ کاروبار، یہ فیکٹریاں، یہ کارخانے، یہ تمہارے لیے ثبات و استحکام کا باعث نہیں بنیں گے۔ اے ایمان والو، ان کو ذریعہ نہ سمجھنا، اگر یہ ذریعہ سمجھو گے تو یہ تمہاری نادانی ہوگی، یہ ذریعہ نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیے کیا فرمایا رفقائے محترم وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور دیکھو اس کا نتیجے میں ویشیس سرکل، توازن ٹوٹ جائے گا تمہارا، کسی فرد کا بھی کوئی توازن نہیں قائم رہے گا۔ کیوں کہ جب حسد اور رقابت پیدا ہو گئی، مار دھاڑ پیدا ہو گئی، سینوں میں عداوت اور بغض کے وہ تنور ہیں، چولہے ہیں، انگیٹھیاں ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ تذوق السوء، اس کا تم برا انجام چکھو گے۔ کیوں؟ بما صددتم عن سبیل اللہ، بوجہ اس کے کہ تم روک بن کے کھڑے ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ پاکستان اللہ کے نام پر قائم کیا، 24 سال کے ساتھ ایک عیسیٰ الگ ہو گیا، ہندو یہ کہنے میں حق بجانے ہو گیا کہ پاکستان یعنی اسلام پاکستان والوں کو کیا دے گا کہ وہ بنگلہ دیش، ان کے بھائی وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں رہے، ہمیں اس نے کیا دینا ہے؟ بما صددتم عن سبیل اللہ۔ اور ایک کتاب ہے رفقائے محترم ملیٹنٹ اسلام، مائیکل ارنسٹ، تو اس نے آج سے 81-82 میں یہ کتاب چھپی رفقائے محترم، تو اس میں یہ لکھتا ہے کہ جب یورپ پر مسلمان مبلغین یلغار کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے ویسٹرن، وہ ایسٹ سے بالکل مختلف ہے، ہم تمہارے ایسٹرن ریلیجن پر عمل نہیں کر سکتے، تاکہ تم اس کے لیے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن نہ دو، پریکٹیکلی تم ایک سٹیٹ قائم کرو، اس سٹیٹ میں تم اسلام کا جو نمونہ معیشت کا ہے، معاشرت کا ہے، سیاست کا ہے، ثقافت کا ہے، تعلیم کا ہے، تربیت کا ہے، ذہن کا ہے، ضمیر کا ہے، وہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن تم ہمیں دکھاؤ، اس نمونے کو دیکھ کر ہم تمہارے اسلام کی طرف آئیں گے۔ تو کہتے ہیں یہ مبلغ آ کر کہتے تھے کہ بھئی دعا کرو کہ ہم کوئی ایسا موقع پائیں اور اسلام ایک ریاستی، معاشرتی معیشت میں ایک زندہ حقیقت کے طور پر تمہارے سامنے آ سکے۔ تو ابھی دعا کا مقام تھا، تو شاید مسلمانوں کی دعا کو اللہ نے سن لیا ہے کہ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق مجاہد اول تشریف لے آئے ہیں، اور ایران میں روح اللہ الخمینی آ گئے،
تو کہتے ہیں کہ اب ایران اور پاکستان نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے کہ وہ اسلام کے عملی نمونے کو 20ویں اور 21ویں صدی کے سامنے ٹرانسفر کریں گے، منتقل کریں گے، اس کی گواہی دیں گے۔ اور ہم یورپ والے مائنوٹلی، بڑی تندہی کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ ہم پاکستان اور ایران کے معاملات پر نظر رکھیں گے، اور 20-25 سال گزر جانے کے بعد ہم پوچھیں گے ایران و پاکستان سے، بتاؤ تمہارے اسلام نے تمہیں کیا دیا؟ مسائل حل ہوئے؟ ہم یورپ والوں کے لیے کیا نمونہ قائم کیا؟ تو میں نے رفقائے محترم 1982 کے تعمیر انسانیت کے اپنے پرچے میں یہ مقالہ لکھا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ 2003 یا 5 میں ایک نئی کتاب آئے اور اس کتاب کا عنوان ہوگا اسلام کی ناکامی۔ اسلام کی ناکامی، اور ثبوت کیا ہوگا؟ ایران اور پاکستان کی بے عملی اور بد عملی۔ فیل ہوتا ہے ضیاء الحق، فیل ہوتا ہے خمینی، اور اس کا نتیجہ کس کو بھگتنا پڑتا ہے رفقائے محترم؟ اللہ اور اسلام کو۔ کتنے بڑے مقام پر ہم کھڑے ہیں، کیا اللہ نے فرمایا تھا کیا ہوگا؟ بما صدقتم عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے تم رکو گے اور تمہارا سنگ گراں بن کر حائل ہونا تمہارے حوالے سے بھی، اور اقوام عالم جو تمہارے بد عمل اور بے عمل نمونوں کو دیکھ کر اللہ کے راستے سے رکیں گے، ان کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہوگی۔ اور دیکھو وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ بہت ذمہ داری ہے۔ اور آگے فرمایا اوہو وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو اونے پونے مت بیچنا۔ ہم نے کہا اونے پونے نہیں بیچیں گے، بڑی قیمتیں لیں گے۔ ثمن قلیل سے مراد حیات دنیا اور اس کا ساز و سامان ہے۔ دیکھو دین کو حیات دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے ذریعہ نہ بنا لینا۔ دیکھو ایمان والو، انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر ایمان والا علم ہے تمہارے پاس تو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے بشارتیں، نعمتیں، جنات تیار کر رکھی ہیں وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہیں حیات دنیا کے حوالے سے۔ اور اے ایمان والو، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور اے ایمان والو جو کچھ تم اللہ کے بینک میں جمع کرا دو گے، اللہ کے دین پہ جو لگا دو گے، اللہ کے قرآن پر، اس کی اشاعت پر، خدام قرآن کے لیے اشاعت قرآن میں جو جد و جہد، محنت، سرمایہ لگاؤ گے، ما عندکم ینفد، جو اپنی تجوریوں میں رکھو گے، باپ سے بیٹوں کو منتقل کرو گے، وہ مٹی کا ڈھیرا مٹی بن جائے گا۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ کے ہاں جمع کرا دو گے، اللہ کے دین کے لیے دے دو گے، اللہ کے قرآن کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے دے دو گے، باقین، اللہ باقی، اللہ کا بینک باقی، اللہ والے باقی۔ تو جو اللہ کے ہاں جمع کرا دو گے، ڈپازٹ کرو گے، وہ باقی ہے، اور وہ تمہیں آگے چل کر بڑھا چڑھا کر ملے گا۔ اور جو چھوڑ مرو گے، کھا پی لیا، ضائع کر دیا، ما عند اللہ، ما اپنے پاس جو رکھا ینفد، ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس جمع کرا دیا اس کو بقا حاصل ہو گئی۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اے ایمان والو یہ کام محنت کا ہے، جدوجہد کا ہے، پیشنس کا ہے۔ اللہ کے دین پہ کھڑا ہونا، گھر والوں سے لے کر پوری دنیا سے اللہ لڑنا ہے، تانے، تشنیع، پتہ نہیں کیا کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اگر تم اس سب کو سہار گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کا اردو ترجمہ بھی مفہوم واضح نہیں کر رہا۔ تو جزا دیں گے ہم، کس طرح جزا دیں گے؟ کہ اعمال کا نہایت اچھا بدلہ دیں گے۔
یہ بھی ایک ترکیب ہے، یعنی یہ ترکیب ہوگی کہ نجزینہم جزاء احسن، یہ معنی. لیکن اس کا ایک اور مفہوم ہے، وہ یہ کہ جتنے عمل تم کرو گے، جو عمل تم کرو گے اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، تو ان اعمال میں جو دا بیسٹ ون ہوگا، جو ان اعمال میں، تمہارے اعمال میں سب سے جو اعلیٰ عمل ہوگا، اللہ اپنی رحمت سے تمہارے ادنا اعمال کو بھی اس اعلیٰ عمل کے برابر قرار دے کر سب کی اعلیٰ سے اعلیٰ جزا دے دیں گے. یعنی جو عمل بھی تم نے کیے ان میں کچھ معیاری، کچھ غیر معیاری، کچھ معیاری سے بھی بڑھتا ہے. تو اللہ کا فضل و کرم یہ ہوگا کہ جو تمہارا سب سے بہتر معیاری آئیڈیل کام ہوگا اس کو اللہ معیار بنا دیں گے، اور جو فروتا چھوٹے موٹے کمیوں کوتاہیوں والے اعمال بھی ہوں گے ان کا بدلہ بھی اس بڑے عمل کے مطابق طے کر دیں گے. یہ ان کی شان رحیمی ہے، شان کریمی ہے. وہ فضل و کرم کے مالک ہیں، ان کو کوئی دینا چاہیں تو نہ ان کو کوئی روک سکتا ہے، نہ ان کے خزانوں میں کوئی کمی آ سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو یہ وعدے ہیں رفقائے محترم. تو کیا فرمایا تھا؟ اے ایمان والو، ڈنڈی نہ مارنا دین میں. کیوں؟ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے. اچھا، اگر ایک دفعہ پاؤں اکھڑ جائیں تو پھر یہ ثابت کیسے ہوں گے؟ دوبارہ ان کو ثبات کیسے ہوگا؟ دوبارہ پاؤں ہمارے کس طرح جمیں گے زمین پر؟ اس کے لیے رفقائے محترم آج یہی حالت ہے. دوبارہ ہمیں ثبات کیسے ملے، دوبارہ ہمارے پاؤں کیسے زمین پر لگیں، پاکستان میں استحکام کیسے پیدا ہو، اس ضمن میں رفقائے محترم دو مقام ہم دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ 311 صفحہ 311 صفحہ آیت نمبر 25 اور 26 ہے سورہ ابراہیم. پہلے 24 آیت میں فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. الم ترا، الم ترونی کا رفقائے محترم، الم ترا مفرد کا صیغہ ہے. آپ اور میں سارے، ہم میں سے ہر انڈیویجول کو خطاب کیا. اور یہ الم ترا، کیا اے مومن تو نے غور نہیں کیا؟ میں کیا غور کرتا رفقائے محترم؟ غور کرانے والے ہی سو گئے، بتانے والے ہی سو گئے. کون بتاتا، کون غور کی دعوت دیتا؟ الم ترا، اے مومن تجھے غور کرنا چاہیے تھا. کس چیز پر رفقائے محترم؟ کیف ضرب اللہ، کس طرح بیان کیا ہے تمثیل میں. اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمثیل بیان کی ہے. کس چیز کی؟ کلمۃ طیبہ، کلمہ دین، آئیڈیالوجی، نظام حیات، طیبہ سوٹیبل، سازگار، مناسب ترین. اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے نظام حیات اسلام کی تمثیل بیان کی ہے. کس طرح بیان کی ہے رفقائے محترم؟ کا شجرۃ طیبہ، جس طرح ایک درخت ہو سازگار، طیب، سوٹیبل، مناسب. کیسا درخت؟ اسلام کیسا درخت ہے؟ فرمایا اصلها ثابت، جس کی جڑیں پاتال میں اتری ہوئی ہوں، انتہائی گہری جڑیں، بہت دور تک پہنچی ہوئی جڑیں کہ دور تک پہنچ کر وہ پانی لے رہی ہیں. ثبات و استحکام کا باعث. وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں پر، تازہ آکسیجن جو کسی طرح آلودہ نہیں ہے. تو یعنی اونچائیوں پر شاخیں ہیں اور گہرائیوں میں جڑیں ہیں. اور اس کا ایک خاصہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ توتی اکلہا کل حین. یہ درخت خزان نہ آشنا ہے، خزان نہ دیرہ ہے، اس کے لیے خزاں نہیں ہے. توتی اکلہا،
یہ اپنا پھل دیتا ہے، پھل دیتا ہے کس طرح؟ کل حین، کوئی زمان ہو کوئی مکان ہو، نہ ہے زمانہ مکان، لا الہ الا اللہ، ہر زمان و مکان پر، ہر زمان و مکان میں اسلام اپنے نتائج و ثمرات مرتب کرتا ہے باذن ربہا، اپنے رب کے ٹھہرائے ہوئے قانون کے تحت۔ رب اذن مانا قانون، سورہ الاعراف آیت نمبر 58۔ تو اللہ کا قانون، اللہ کے دین کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ خزاں نہ آشنا ہے، کسی زمان و مکان میں اس کو اپناؤ، وہی رب ہے، وہی زمین، وہی آسمان، وہی کائنات، وہی قوانین، وہی سنتیں، نتیجہ وہی نتائج و ثمرات۔ تو کیا فرمایا؟ یہ تو ایک بات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ تمثیلات بیان فرما رہے ہیں۔ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ گزر جائیں اوپر سے، بلا سوچے سمجھے گزر جائیں، مردوں کو ثواب پہنچائیں۔ یہ کیوں اللہ پاک حقائق بیان فرما رہے ہیں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس سے فیض یاب ہوں، اس میں جو منفعتیں ہیں، فوائد ہیں، ان سے وہ بہرور ہوں۔ اور اس کے برعکس فرمایا خبیث کلمہ یعنی کفر، نفاق، بدعات، احداث فی الدین، یہ شجرہ خبیثہ کا شجرۃ خبیثہ، یعنی اللہ کے کلام سے ہٹا ہوا جو نظام حیات ہے وہ ایک خبیث درخت کی طرح ہے، نجتثت من فوق العرش، جس کی کوئی پاتال میں جڑیں نہیں ہیں، بے جڑ ہے، بے جڑ ہے۔ اور کس طرح فرمایا کہ نہ تو اس کی زمین کے اوپر کوئی اساس ہے اور ما لہا من قرار، اس کو تھوڑا سا جھٹکا لگے، ہوا کا جھونکا آئے، وہ جھاڑ جھنکار کی طرح گر جائے، اس کے لیے قرار نہیں ہے، ثبات نہیں ہے، استحکام نہیں ہے۔ اب سوچنے والی یہ بات ہے رفقائے محترم کہ کفر کے لیے تو ثبات نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ جن کو ہم کافر کہہ رہے ہیں ان کو آج ثبات ہے، ان کے ایک صدر کی جو سٹاپ اوور ہے پاکستان میں، اس کے لیے کب سے ہم سراپا انتظار نہیں، سراپا دعوت بنے ہوئے۔ تو جن کے لیے قرار نہیں تھا وہ مستقر مزاج، اور جن کو ثبات ملنا چاہیے تھا وہ بے ثباتی کا شکار۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے رفقائے محترم، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ ثبات و استحکام کا جو وعدہ کیا ہے، پاکستان کا ثبات ہو، میرا اور آپ کا ثبات و استحکام ہو، ثابت قدم رکھے گا اللہ کن کو رفقائے محترم؟ آمنو، ایمان، توحید، ایمان بالقرآن۔ اور آج یہ حال ہو گیا رفقائے محترم کہ تبلیغ دنیا جہان میں اور ہر چیز کے فضائل نصاب میں شامل ہے، اور توحید کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، فضائل توحید نصاب سے خارج، یعنی نصاب کی کتابیں پڑھیں آپ، فضائل اعمال، فضائل توحید نہیں ہے۔ انبیاء کی بعثت ہوئی توحید کے لیے، ایمان اور توحید لازم و ملزوم ہے، توحید نصاب سے خارج۔ اور ہمارا جو دعوتی نظام ہے توحید کس مقام پر ہے آپ خود؟ تو توحید اور ایمان رفقائے محترم ہمارے ثبات و استحکام کے لیے کیا؟ اہل توحید کو، اہل ایمان کو اللہ ثبات اور استحکام عطا کرے گا۔ اور یہ ثبات و استحکام کس طرح ملے گا رفقائے محترم؟ کس ذریعے سے؟ ایٹمی طاقت بننے سے؟ ایشین ٹائیگر بننے سے؟ نہیں رفقائے محترم، ایشین ٹائیگر بننا، ایٹمی طاقت بننا اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کے مقام کے تحفظ کے لیے ہے، اور ہمارا تحفظ کس میں ہے؟ بالقول ثابت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم رہنے والا قول قرآن پاک، قرآن پاک کے ذریعے مجھے اور آپ کو ثبات ہے رفقائے محترم۔ پاکستان کے استحکام کا ضامن قرآن ہے، اگر قرآن ذریعہ ثبات و استحکام نہیں ہوگا تو کبھی پاکستان ثابت نہیں رہے گا۔
ثبات و استحکام پاکستان مشروط ہے قرآن کے ساتھ، قول ثابت کے ساتھ. اور یہ ثبات و استحکام کہاں ملے گا رفقائے محترم؟ فی الحیات الدنیا، حیات دنیا میں، یعنی مرنے سے پہلے پہلے. اور آگے فرمایا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی یہ ثبات و استحکام چلے گا، حیات دنیا سے لے کر حیات آخرہ تک، جنت تک، اللہ کی رضا کو پانے تک یہ چیز چلے گی. اور دیکھو وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. آج باجپائی رفقائے محترم جس زبان میں بات کر رہا ہے، کون اس کو جواب دینے والا ہے؟ اور کس کو وہ اپنا ہم پلہ سمجھتا ہے؟ ہم پلہ جو تھے وہ کہاں چلے گئے؟ اور اب کون جواب دے گا؟ جواب مشرک کو، اہل توحید، ان کے امام. اور ہم تو گولی اور گالی کے امام بنے ہوئے ہیں رفقائے محترم. حجت و برہان، دلیل و کلام، وہ تو مدت ہوئی الوداع کہے ہوئے. تو کیا فرمایا؟ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. پھر جو تمہارے مقابلے میں ظالم کھڑے ہوں گے وہ میرا مسئلہ ہے، میں ان ظالموں کو نبٹ لوں گا. تم میرے بن جاؤ، میرے کلام کے بنو، میرے دین کے امین و وارث بنو، میری امانت دنیا میں پہنچاؤ. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا 22-40. تم میرا کام کرو، میں تمہارا دفاع کروں گا. تمہارا دفاع میرے اوپر اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. تو اے ایمان والو وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اور اللہ جو اپنے فیصلے فرمائیں گے، فرماتے ہیں، ان کو کر دکھائیں گے. کیا مکے اور مدینے میں 1400 سال پہلے اور ہر نبی کے ساتھ اللہ نے یہ کر کے نہیں دکھایا؟ اور اے ایمان والو ذرا دیکھو تو صحیح، علم تارا، پھر آ گیا علم تارا. علم تراؤ نہیں، علم تارا. کیا نہیں دیکھا تو نے؟ آج تک نہیں دیکھا، آج تک غور نہیں کیا، آج ہی غور کر لے. اس مجلس سے یہ فیضان لے لیا، غور و خوض کر، دیکھ، آنکھیں کھول. کس چیز پر رفقائے محترم؟ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا. ان قائدین، سیاسی اور مذہبی فرقہ باز و فرقہ نواز، سیاسی قائدین، مذہبی پیشوا، غور کر. ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن عطا کیا اور اپنا پاکستان عطا کیا. پاکستان کو پاکار، قرآن کو پاکار. کیا اس کی قدر کی؟ کیا نعمت کا حق ادا کیا؟ نعمت اللہ کفر. اللہ کی نعمت کے ساتھ ناشکری کا رویہ اختیار کیا، اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی. اور پھر جب اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی تو کیا ہوا رفقائے محترم؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. لا کھڑا کیا، جا پہنچایا انہوں نے اپنی قوم کو. احلّہ یحلّ احلال، جا پہنچانا، کھڑا کر دینا. کھڑا کیا انہوں نے، جا پہنچایا انہوں نے اپنی قوم کو، اہل پاکستان کو. پاکستان کو کہاں جا پہنچایا رفقائے محترم؟ اور پاکستان کیا، عالم اسلامی دیکھ لیں رفقائے محترم. چچینیا کا حال، کشمیر کا حال، اور خلیج کی جنگ کے نتیجے میں عراق کا حال. صدام کا گناہ ہے تو تمام کے تمام اہل عراق، معصوم بچے بچیاں، مریض، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے رفقائے محترم؟ اور کتنی بے ضمیری اور بے غیرتی ہے کہ رفقہ عالم اسلامی کے شیوخ کو خیال نہیں آ رہا، اور یو این او کے جو نگران نمائندے تھے وہ استعفے دے رہے ہیں. 50-51 افراد نے استعفے دیے احتجاج میں کہ ہم اہل یورپ جو کچھ عراقیوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ انتہائی بدمعاشی ہے، ظلم ہے، غلط بات ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. اور ہمارے اندر کوئی ایسا نہیں جو جنرل اسمبلی میں یہ سوال اٹھائے، سیکیورٹی کونسل میں یہ سوال اٹھائے، امت مسلمہ چیلنج کرے
کہ اگر یہ مظالم بند نہیں کرتے ہم UN سے دستبردار ہوتے ہیں، ہم کامن ویلتھ سے نکلتے ہیں۔ ہم نے نکل کر بھی تجربہ کیا، وہ 75 میں رفقا، 71 میں پاکستان کو بنگلہ دیش کو مان لیا، برطانیہ نے ہم علیحدہ ہو گئے، اور باپ علیحدہ ہوا، بیٹی نے ریکویسٹ کر دی، سرنڈر کر دیا۔ تو یہ بھی اس امت کے امام ہیں۔ تو کیا قرآن کہتا ہے رفقا محترم، احلوا قومہم دار البوار، جا پہنچایا انہوں نے اپنی قوم کو دار البوار۔ بوار کہتے ہیں رفقا محترم منڈی کا وہ حال کہ سودا جنس ڈھیروں ڈھیر پڑی ہے اور اس کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ بارہ یبور بورن بوارا، مندے کا رجحان، چیزیں بائی افراط ہیں، پرچیزنگ پاور نہیں ہے، کوئی خریدتا نہیں ہے، جن سے قاصر۔ تو بنا دیا انہوں نے اپنی امت کو کیا رفقا محترم، اس منڈی میں لے پہنچے، وہ منڈی کا ان کا وہ حال ہو گیا کہ اب ان کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ پہلے کوئی خریدار تھا جب دو پاور تھی، اب ایک ہو گئی ہمارے جہاد سے، اب جب ایک ہو گیا تو دنیا کا تھانے دار بن گیا، اب ان کو آپ کے حلیف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ احلوا قومہم دار البوار، جا پہنچایا انہوں نے اپنی قوم کو اس مقام پر کہ جہاں اب ان کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ دار البوار کیا ہے رفقا محترم؟ جہنم، جہنمی حالت۔ اور جہنمی حالت کیا ہے؟ یصلونہا وبئس القرار، آگ میں جل رہے ہیں، حسد ہے، رقابت ہے، جلاپا ہے، ہر صوبہ دوسرے صوبے کو، ہر قومیت دوسری قومیت کو، ہر کمیونٹی دوسری کمیونٹی کو کھانے کے لیے چیر پھاڑ، مار دھاڑ۔ اور آگے فرمایا بئس القرار، نہ چھوٹوں کے لیے اطمینان و قرار، نہ بڑوں کے لیے، نہ ظالم خوش ہے نہ مظلوم، ہر طرف قرار و اطمینان ختم ہو گیا۔ اور یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی رفقا محترم؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ فرمایا انہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ مد مقابل بنا لیے، اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں، اللہ کے قرآن کے لیے دیوار کی طرح حائل ہو گئے، انداز ہیں۔ انداز کیا کام کرتے ہیں؟ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، دن رات کی محنت یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ کا قرآن آشکارا نہ ہو جائے، شرع مبین روشن نہ ہو جائے، اللہ کا قرآن کہیں بے نقاب ہو کر واشگاف الفاظ میں ہر مرد مسلمان کا قرآن امام نہ بن جائے، مذہبی پیشوائیت ہو یا سیاسی قائدین، سب قرآن سے خائف ہیں، اس کے نظام سے خائف ہیں، اس کے نور سے یہ ظلمانی قوتیں ڈرتی ہیں۔ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، سب کا سب ایک ہی ڈگر ہے کہ اللہ کا قرآن، اللہ کا راستہ، اللہ کی توحید روز روشن کی طرح عیاں نہ ہو جائے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، ان سے کہہ دو کہ کچھ اور کھا پی لو، کچھ اور قرضے لے لو، کچھ اور سود کے لیے لے لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، لیکن سول وار، باہمی جنگ ہو کر رہے گی۔ نار کا معنی آگ، آگ کیا تھی رفقا محترم؟ سورہ آل عمران آیت 105 میں کیا فرمایا؟ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اے ایمان والو نزول قرآن سے قبل تم آگ پہ تھے۔ آگ کیا تھی؟ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، تم دشمن تھے، دشمنیاں، عداوتیں، اناد، نفرتیں، مار دھاڑ، انجام کار سول وار۔ کہ اگر یہ نہیں اللہ کے نظام کی طرف آؤ گے تو آخر کار سول وار ہے، مار دھاڑ ہے، ڈکیت، چوری، رہزنی، یہ سب تمہارا صفایا کر دے گا۔ اس ضمن میں رفقا محترم، یہود جس مقام پر نصارہ تھے اور ہمیں وہ مقام عبرت کے لیے سنایا اور بتایا گیا تھا، اس کو دیکھ کے ختم کرتے ہیں۔ یہ رفقا محترم سورہ آل عمران یہ 75 صفحہ رفقا محترم،
دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 98 اور 99، سورہ آل عمران صفحہ 75، نیچے سے دوسری سطر۔ اے ایمان والو، ہمیں اہل کتاب کا عنوان سامنے رکھ کر آگاہ فرمایا جا رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے ہمارے حبیب منادی کریں، اعلان کریں، یا اہل الکتاب، نیچے 98 آیت، اے کتاب والو، یہاں کہو یا اہل القرآن، اے قرآن والو، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کی کیوں نہ قدری کر رہے ہو، کیوں اس کے حقوق ادا نہیں کرتے؟ اللہ کی آیتوں کا چھپانا نہیں تھا، چھپانا تھا۔ کیوں تم اللہ کی آیتوں کے علم کو، عمل کو، حقوق کیوں ادا نہیں کرتے اللہ کی آیات کے؟ دیکھو، واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ کے کلام کو نہ پہنچا کر، نہ سمجھ کر، نہ سمجھا کر، اس پہ پردے ڈال کر جو جرائم تم کر رہے ہو اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ انہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ غافل نہیں ہے۔ اور اے اہل کتاب، اگلا صفحہ 76 صفحہ، یا اہل الکتاب، اے قرآن والو، کتاب والو، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں رکتے ہو، کیوں رکے ہوئے ہو، کیوں روکتے ہو؟ صد کے دونوں معنی ہیں، رکنا اور روکنا۔ اے ایمان والو، کیوں روکتے ہو، کیوں رکے ہو؟ کہاں سے؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ سورہ آل انعام آیت 155، اللہ نے اپنی کتاب اور کلام کو اپنا راستہ قرار دی ہے۔ 12:108، قل ھذہ سبیلی، رسول اللہ کا راستہ، قرآن کا راستہ۔ تو اے ایمان والو، اللہ کی آیات کے حقوق ادا کرو اور اللہ کی آیتوں پہ خود بھی چلو، دوسروں کو بھی چلاؤ، نہ خود رکو، نہ دوسروں کی روک کا سبب بنو۔ خاص طور پر رفقائے محترم کون؟ من آمنا تبغونہا عوجا، تمہارا کام تو چاہیے کہ تم اس پہ ایمان کی دعوت دو، اور ایسا نہ ہو کہ ایمان کی بجائے جو ایمان کے طالب ہوں تم سے تقاضا کریں ایمان کا، جن تک تمہیں ایمان کی منادی کرنا چاہیے، تبغونہا عوجا، وہ تمہارے اندر کجیاں پائیں، ٹیڑھ پائیں، وہ کہیں یہ مسلمان ہیں، اسلام کے وارث، قرآن کے دائی، کہ ہم جا کر تبلیغ کر رہے ہیں رفقائے محترم واشنگٹن میں، نیو یارک میں، نمازوں کی، روزوں کی، اور ہمارا وزیر خزانہ وہاں جا کر ایک جھولی پھیلا دے، کشکول گدائی لے کر پہنچے، ڈال دو کچھ اس کشکول میں۔ ہو کون؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا میں نمائندہ ہوں، اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نمائندہ، اور کشکول گدائی لے کر آیا کن کے سامنے؟ مغضوب و ضال قوموں کے سامنے۔ اب بتائیں نمازیں چلیں گی یا کشکول گدائی اثر انداز ہوگا؟ تبغونہا عوجا، اس طرح تم سبب بن جاؤ گے، اللہ کے دین میں کمزوریاں تلاش کرنے والے تمہیں بہانہ، ذریعہ، سبب بنا لیں گے۔ اور دیکھو کیا فرمایا رفقائے محترم، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، دیکھو تمہارا مقام و منصب تو اللہ کے دین کا گواہ بننا تھا، تمہیں تو اللہ نے اپنے دین کا گواہ بنایا تھا، گواہ بنا کر کیا کر رہے ہو؟ بنے تھے تم اللہ کے دین کے گواہ، اللہ کے کلام کے شہداء۔ یعنی آج نصارہ میں رفقائے محترم یہوہ وٹنسز ہیں، یہوہ وٹنسز، وہ اپنے آپ کو کہتا ہی ہیں یعنی اللہ کے گواہ، اللہ کے کلام کے گواہ۔ تو جن کے پاس حقیقی کلام نہیں رفقائے محترم، وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آف بائبل بنا کر گھر گھر بائبل پہنچا رہے ہیں، اور جن کے پاس سچا سچا حقیقی اللہ کا کلام تھا
وہ جیبوں میں ڈال کر سرانوں کے نیچے رکھ کے تاکہ نسیاں پر رکھ کر وہ سو گئے. تم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. تو جنہوں نے اللہ کا کلام سنانا تھا وہ سو گئے، اور جن کے پاس اللہ کا کلام حقیقی شکل میں نہیں تھا وہ اس کی جگہ پر کھڑے ہو گئے. اب لازمی بات ہے رفقائے محترم، اگر آپ صحیح سچا سودا نہیں پہنچائیں گے تو دنیا جھوٹا جعلی نمبر 2 مال لینے پر مجبور ہوگی. چلے گا تو صحیح کوئی نہ کوئی، اگر سچا اور سچا سودا نہیں ہوگا تو جعلی مال چلے گا. اور ذمہ دار کون ہے؟ حقیقی مال نہ پہنچانے والا، سپلائی نہ دینے والا. تو مجھے اور آپ کو رفقائے محترم اللہ نے اپنے کلام کا سپلائر بنایا تھا، شہداء بنایا تھا. تو کیا تمہارا مقام تھا؟ شہداء علی الناس. کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے کلام سے رکے اور دوسروں کو بھی روکا. اور آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تو جو عمل تم کر رہے ہو ان اعمال کے نتائج جو مرتب ہونے چاہیے وہ بھی تمہارے سامنے ہیں. تو کہنا میں نے یہ تھا رفقائے محترم کہ اس وقت میرے اور آپ کے اوپر رفقائے محترم اللہ کے کلام کی گواہی یہ سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا بوجھ اور سب سے بڑی امانت ہے. اور اس امانت کے بعد میں سب سے بڑی خیانت جو ہے رفقائے محترم آج ہم سے ہو رہی ہے. تو اس ضمن میں سورہ البقرہ کی آیت 140 کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ کلام الہی کی گواہی کو چھپانے سے کیا ہوگا؟ سب سے بڑے ظلم کے ہم مرتکب ہو گئے. 283 کا حوالہ دیا تھا، اس سے ہمارے دلوں میں روگ پیدا ہو گیا، ہمارے دل دماغ بیمار ہو گئے. اور دل اور دماغ جب روگی اور بیمار ہوں گے تو پورا جسم متاثر ہوگا. اور اس پورے جسم میں کیا بیماریاں پیدا ہوئیں؟ سورہ النحل اور آیت نمبر 91، 92، 93، 94 ان میں وہ بیماریاں ہیں. ثبات نہیں، استحکام نہیں، عداوتیں اور نفرتیں. اور ان مسائل کا حل رفقائے محترم وہی کہ سوئے قطار می زنم ناقہ بے زمام را. تو سورہ ابراہیم آیت نمبر 26 اور 27 اور سورہ النحل آیت نمبر 103 اور 104 کہ ثبات و استحکام اللہ کے کلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ مشروط ہے. اللہ پاک ہمیں اس پناہ گاہ میں خود آنے اور پوری انسانیت تو بعد میں کم از کم اپنے گھر والوں کو، ماحول اور معاشرے کو، پاکستان کو اللہ پاک ہمیں اس کلام الہی کی گواہی کا اہل بننے کی توفیق عطا فرمائیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.